حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے علمی مقام کے حوالے سے میں چاہوں گا احمد رضا بھائی آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور صوفی مشہور اور معروف ہیں۔ ہم میں سے جب بھی کوئی ان کا نام لیتا ہے تو جو ایک پہلی تصویر ان کی ذہن میں ابھرتی ہے وہ بطور صوفی ہی ہے، لیکن یہ بات تو ہم نے درس نظامی میں یہ بڑی کلیئرلی یہ پڑھی ہے کئی کتابوں میں کہ ہر ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، نسبت عموم خصوص مطلق جی ہر عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اور جو سید الاولیاء، سید الطائفہ، طاؤس العلماء، جو اتنے بڑے بڑے القابات جن کے لیے استعمال ہوں تو یقیناً وہ بہت بڑے عالم دین بھی ہوں گے۔ اب ان کے علم کا جو مقام ہے اس کو بعد کے جو اجلہ ائمہ صوفیہ یا اجلہ ائمہ علوم ظاہریہ جتنے بھی ہیں، انہوں نے آپ کی علم کے اندر جو پختگی اور جو بلندی ہے اس کو بالکل کھلے دل سے قبول کیا اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں جب ان کا تعارف لکھنا شروع کیا ہے تو وہاں پر آپ کے لیے لفظ فقیہ کا اطلاق کیا ہے۔ اب جو لفظ فقیہ ہے، اگر کوئی علوم فقہیہ اور جو ان کی اصطلاحات ہیں ان کی کتابیں پڑھنے والا ہو تو وہ یہ جان سکتا ہے کہ فقیہ کا لفظ کس مرتبے پر پہنچے ہوئے فرد کے بارے میں بولا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایسے ہی کوئی بہت معمولی سا کوئی ہلکا پھلکا عالم ہو تو اس کے بارے میں فقیہ کا اطلاق اتنی جلدی نہیں کرتے علماء۔ فقیہ، فقیہ النفس اور اس کے علاوہ جو دیگر القابات استعمال کرتے ہیں ان کے خاص اطلاق اور ان کی خاص مراد ہوتی ہے۔ تو آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ صوفی معروف ہیں ان پر فقیہ کا اطلاق کیا۔ کیا بات۔ اسی طرح بہت معروف اور بڑی مشہور ہستی حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کشف المحجوب ان کی مشہور کتاب ہے، آپ نے صاف طور پر ان کے لیے لفظ مفتی لکھا ہے۔ کیا بات۔ یعنی مفتی کا ایک اول وہلہ کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دارالافتاء میں بیٹھنے والا ایک عالم دین ہوتا ہے، مگر یہاں پر ایک جلیل القدر صوفی کے بارے میں لکھا کہ وہ بہت بڑے مفتی بھی تھے، وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ شافعی کے بہت بڑے امام تھے، اور آپ کے پاس یہ بیٹھ کر حضرت جنید بغدادی فقط 20 سال کی عمر میں فتویٰ دیا کرتے تھے، یعنی فقط 20 سال کی عمر اور آپ صاحب فتویٰ اور دارالافتاء میں بیٹھ کر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام بڑا بلند ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں معروف کوئی اور حیثیت سے ہو جاتے ہیں مگر ان کا دوسرا پہلو بھی بہت بلند اور بڑا اعلیٰ ہوتا ہے مگر چھپا رہتا ہے۔ ایک چیز میں وہ انتہائی معروف ہو جاتے ہیں تو دوسری چیز چھپ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام اگر عوام میں لیں تو سب سے پہلے جو ایک ذہن میں آتا ہے کہ جلیل القدر صوفی، صوفیہ کے سردار اور بہت بڑے بڑے القابات ہیں آپ کے، مگر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ شافعی اور فقہ حنبلی دونوں پر فتویٰ جاری کیا کرتے تھے، یعنی اپنے بلد اپنے شہر کے اندر دونوں فقہ پر آپ کا فتویٰ جاری ہوا کرتا تھا، آپ کا مدرسہ تھا، آپ تدریس کرتے تھے، آپ تفسیری نکات کو گھنٹوں بیان کرتے تھے، آپ درجنوں چیزوں کے اندر بے شمار علوم کے اندر جو ہے وہ طویل تقریریں کیا کرتے تھے، تو آپ فقط ایک صوفی نہیں تھے، آپ کی وہ حیثیت بھی واضح ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا صوفی نام ذہن میں آتا ہے، مگر آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصحاب میں سے ہیں، یعنی آپ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کیا، فیضان حاصل کیا، فقہ حنفی کو حاصل کیا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً پہلو دوسرا بھی واضح ہے، مگر عموماً عوام کے اندر جو نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے تو بطور صوفی آتا ہے، احیاء العلوم لکھی، منہاج العابدین لکھی، کیمیاء سعادت لکھی، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اصولی، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے متکلم بھی تھے۔ آپ فلسفے میں بھی بہت ماہر تھے، آپ نے علم الکلام پر بھی کتابیں لکھی، آپ نے المستصفیٰ اصول فقہ کے اندر کتاب لکھی، آپ نے اور اس طرح کی باقاعدہ جو علوم ظاہریہ ہیں، دیگر جو علوم ہیں ان پر بھی بے شمار کتابیں لکھی ہیں، بلکہ وہ شاید زیادہ ہیں ان سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایک نام اور ان کی ایک خاص حیثیت معروف اور مشہور ہو جاتی ہے اور ہمارے ذہن میں ان کی یہ تصویر بن جاتی ہے، مگر ان کی دوسری حیثیت بھی اپنی جگہ معروف ہوتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فقط ایک صوفی نہیں تھے، صوفی کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے عالم اور بڑی بلند علمی حیثیت رکھنے والی ہستی بھی تھے۔